ناول کا نام ایک چادر میلی سی، مصنف راجندر سنگھ بیدی۔ باب نمبر 7۔ اس رات رانو ایک بہن، بیوی اور ماں کی طرح منگل کے زخموں پر سینک کرتی رہی۔ باہر تو جا نہ سکتی تھی، اس لیے وہیں دوپٹے کو منہ میں ٹھونس کر وہ اس میں اپنے گرم گرم سانس کی دھونکنی چلاتی اور منگل کی سوجن پہ رکھ دیتی۔ اسے آرام بھی آ رہا تھا اور بیچ بیچ میں وہ کراہ بھی رہا تھا۔ کبھی کبھی درد بغیر پتہ دیے، بنا خبردار کیے، شعور کی تہوں میں کہیں گم ہو جاتا تو منگل کو رانو کے ہاتھ عجیب سے لگنے لگتے۔ شاید ان ہاتھوں میں رچی ہوئی مہندی کا رنگ اس اندھیرے سے بھی تیکھا تھا اور بو اس کھٹے سے بھی تیز جو سردی اور گرمی کے ملاب میں ایک دم مہک اٹھتا تھا۔ اور پھر دل میں ایک عجیب طرح کی ان کہی، آنکھ میں عجیب طرح کے ان بہے چھوڑ کر چند ہی دنوں میں پت جڑ کا شکار ہو جاتا ہے۔ رانو یکسر بھول چکی تھی اس کے بچے کہاں ہیں، کیسے سوئے ہیں، ان میں سے کسی نے کچھ پیٹ میں ڈالا بھی ہے یا نہیں۔ ایک بار چموں کی شبیہ لپک کر اس کی سوچ میں آئی اور پھر ویسے ہی اپنے آپ چلی گئی۔ یہاں جو کچھ ہو رہا تھا وہ چمو سے کہیں بالا تھا۔ چمو اور اس کے ساتھ کے لاکھوں کروڑوں بالک اس کا ایک حصہ تھے، اور بس۔ کبھی بیچ میں منگل بدک کر پہلو موڑ لیتا تھا، پھر رانو ایک طرف جا کر بیٹھ جاتی اور دبی دبی سسکیاں لینے لگتی، جو تخلیق سے پہلے ہر عورت کا مقدر ہوتی ہیں۔ ایکائکی اسے پیاس لگی، لیکن کھڑکی کھول کر کسی کو پانی کے لیے کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ پھر منگل بھی اٹھ کر بیٹھ گیا اور اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ایکائکی اس پر کوئی پاگل پن کا چکر آیا اور دونوں ہاتھوں سے اس نے اپنا رہا سہا کرتا بھی پھاڑ ڈالا۔ میں مر گئی، رانو چلائی اور اس کے پاس چلی آئی۔ پرے ہٹ جا، منگل نے دھکا دیتے ہوئے کہا۔ پچھلی رات رانو نے منگل کے پاؤں پکڑ لیے اور ان پر سر رکھتی روتی ہوئی بولی، تو جانتا ہے منگلا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں۔ منگل جو اب تک مزمحل ہو چکا تھا بولا، جانتا ہوں۔ اور پھر نہ جانے کس جذبے سے اس نے رانو کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اندھیرے میں مسلسل دیکھتے رہنے سے اسے پتا پتا سوئی سوئی دکھائی دینے لگی تھی۔ رانو نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں رہنے دیا اور دھڑکتے ہوئے دل سے انتظار کرنے دیکھنے لگی کہ اس کی تقدیر کا ساتھی اگلے لمحے اس مہندی رچے ہاتھ کو اپنے کرخت چھانٹے والے ہاتھوں میں رہنے دیتا ہے یا جھٹک دیتا ہے۔ لیکن ایسا تو کچھ بھی نہ ہوا۔ منگل کا ہاتھ جیسے اپنے آپ نیچے گر گیا اور ساتھ رانو کا بھی۔ باہر لوگ ہمیشہ کی طرح یہی سمجھتے رہے، شادی ایک مسلسل شب زفاف کے سوا کچھ بھی نہیں۔ کچھ لوگ تو سرے ہی سے نہ جانتے تھے، اور جو جانتے تھے ان لمحوں کو بھول چکے تھے جو ان پر بھی آئے تھے۔ جو تپیدگی اور ہیجان اور احتزاز دو دلوں کے بیچ پیدا ہوا تھا، شب زفاف کی لذت اس کے مقابلے پہ ایسی ہی تھی جیسے کوئی مفروضہ حاتم سے مہرے مانگنے جائے، اپنے ساتھ پوری انسانیت اور اس کے وقار کو اس کے قدموں پہ جا گرائے اور اس کے عوض میں ایک دمڑی پائے، اس پر بھی دعائیں دیتا ہوا گھر چلا آئے۔ صبح جب رانو اور منگل جاگے تو کسی نے تالا کھول دیا تھا۔ منگل اٹھا، اس نے چلنے کی کوشش کی، لیکن 2 ہی قدم کے بعد کراہتا ہوا لوٹ آیا اور روتے ہوئے اپنے عروسی بستر پہ گر گیا۔ رانو بھاگ کر باہر پہنچی اور جا کر ماں جندہ کے پاس کھڑی ہو گئی۔ کیا ہے بہو؟ جندہ بولی۔ اس پر رانو نے کہا، بھنڈارے کی چابی دو ماں۔ وہ کس لیے؟ ہلدی نکالنا ہے، اسے بہت مار لگی ہے۔ جندہ نے اپنے دوپٹے کے پلو سے چابیاں کھول کر رانو کو دے دیں۔ بھنڈارے کی طرف جانے کے بجائے رانو برآمدے کی طرف لپکی، جہاں بچے آدھے ننگے آدھے ڈھکے ہوئے سو رہے تھے۔ رانی نے باری باری سب کا منہ چوما اور ان کے بازوؤں ٹانگوں میں اڑی ہوئی چادریں کھینچ کھینچ کر ان کے جسموں کو ڈانپا۔ گلابی سی سردی سے ہاتھ رانوں میں دیے سکڑے ہوئے بچے ایک تسکین کے احساس سے سیدھے ہونا شروع ہوئے۔ لیکن جب رانو بڑی کے پاس پہنچی تو وہ جاگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ رانو اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتی، بڑی نے اپنے بڑے بڑے ناخنوں سے ماں کا منہ نوچ لیا اور بولی، جا تو اسی سے منہ کالا کروا۔ رانو پر پہلے کیا کم گزری تھی کہ اس پر بیٹی نے منہ نوچ لیا۔ وہ تو بڑی کو یہ بھی نہ کہہ سکتی تھی، بیٹی تیرے ہی لیے تو میں نے یہ سب کیا ہے، اور تو اور تو بھی، لیکن اس کے پاس یہ سوچنے کی فرصت ہی کہاں تھی۔ وہ تو یہ بھی نہ سوچ سکتی تھی اس کی بیٹی، اس کی اپنی، جسے اس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، ہزار اذیتیں سہ کر آخر ایک دن جان کہی کے عالم میں اس دنیا میں لائی، بے بسی اور میلے سے دھوتی روتی ہوئی پالا بڑا کیا، اور اب
बड़ी होकर उसने मुंह नहीं नोचा, फूल बरसाए हैं। रानी एक कुंद और खाली जहन के साथ अंदर हल्दी लेने के लिए चली गई, जिसे निकालकर उसमें तेल डालकर तवे पे पकाया और फिर मंगल की चोटों पर बांधने के लिए ले चली। अंदर पहुंची तो मंगल वहां न था। शायद जब रानो अपनी सास के पास थी वो कहीं निकल गया था। रानो दौड़कर बाहर दरवाजे तक गई, मंगल का कहीं साया तक नजर न आया। अलबत्ता डब्बू पास आकर दुम हलाने चूं चूं करने लगा और अगले पंजे उठा उठा कर रानों पे रखने लगा, जैसे कह रहा हो, मैं जानता हूँ रानी तेरे साथ क्या हुआ, सब ठीक हो जाएगा, आखिर सब ठीक हो जाएगा। चुन्नू रोज सवेरे मंदिर जाया करता थी और सुबह की दूधिया खुनकी पे उसकी आवाज़ तैरती हुई आया करती थी, मना ते राम न जाने रे। लेकिन आज मंदिर जाने की बजाय वो सीधी रानों के यहाँ चली आई। रानी भी उसे दरवाजे में खड़ी मिल गई। छूटते ही चुन्नू ने पूछा, क्यों रानी, सब सुख है ना? रानी चुप रही। बोल ना, चुन्नू पूछने लगी। उस पर भी जब रानी कुछ बोली तो चुन्नू ने उसे झंझोड़ते हुए कहा, बोल, रात कुछ हुआ? हाय, कैसी गुंगनियाँ मुंह में डाली हैं। जो गुंगनियाँ रानू ने मुंह में डाली थी उनके बारे में कैसे बताती। इस खोलते पानी की तपश और जलन में, जिनमें उसके जज्बात, उनकी काश्त और हासिल बर्दाश्त का दाना दाना तक उबल गया था, जल गया था, चुन्नू को किन अल्फाज में बयान करती। नीचे देखती भड़कते हुए होंठों के साथ रानी बोली, रात कुछ नहीं हुआ। चुन्नू ने गौर से रानू के चेहरे की तरफ देखा और बोली, झूठ बकती है। हला, तेरे मुंह पर ये नाखूनों के निशान कैसे हैं? ठंडे पसीने के कतरे रानू के चेहरे पे चले आए और वो कुछ न बोली। कुछ देर यूं ही बेकार शर्मसार सी खड़ी रहने के बाद जैसे वो एकाएकी उबल पड़ी। तू जो कहती है चुन्नू, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं। मैं तो तन ढांपने के लिए 2 कपड़े मांगती थी, बैणा पेट में डालने के लिए 2 रोटियां। पता नहीं वाह गुरु परमात्मा को क्या मंजूर है, देवी माँ क्या चाहती है। वो अब फिर चला गया है कहीं। हाय राम। चुन्नू ने पीछे गली के अंधेरे को साफ होते हुए देखा और कहने लगी, किधर गया मोवा? और फिर एकदम किसी गलती का एहसास करते हुए बोली, मैं मुंह जली तेरे सामने, तो अब मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। रानो मुस्कुरा दी, जैसे रो रही थी, या रो दी जैसे मुस्कुरा रही थी। चन्नू रानो को दिलासा देते हुए कहने लगी, उसकी तो फिक्र न कर रानी, जैसे वो गया है बीबा वैसे ही आ जाएगा। और दोपहर के करीब मंगल सचमुच ही चला आया। उसने नवाब का कुर्ता पहना हुआ था, इस्माइल का साफा और गुरु दास का गामे शाही जूता। बदन पर पट्टियां बंधी थी। उसका ख्याल था घर की हल्दी वल्दी से कुछ होने हवाने का नहीं, इसलिए वो सुबह के पहले ही फेरे में इस्माइल के साथ उसके इक्के पर निकल गया था और डस्के के बड़े अस्पताल में जाकर पट्टी करवा आया था। सुबह से कुछ पेट में डाला था या नहीं खुदा जाने, कल से तो सिर्फ मार खाई थी या फिर शादी की थी। दिन भर मंगल खाट पर बैठा ज़मीन के तिनके गिनता रहा। कभी वज़न में अपना आप उसे एक तिनके से भी हल्का मालूम होने लगता और कभी पूरी ज़मीन से भारी। फिर कभी हेच में झुककर उंगली से वो कच्ची ज़मीन पे ऊंसियाँ किस्मत की लकीरें खींचने लगता। लेकिन जब उन्हें गिनता तो वो जुफ्त ही आती, कोई ताक न बचती, किस्मत कहीं रास्ता न देती। जलाकर हाथ चलाते हुए उसने अपने बागों के सब लेख मिटा दिए। उठ खड़ा हुआ, एक अस्तरारी कफियत से चेहरा साफ किया तो धूल मुंह पर चली आई। अपनी तरफ से सफाई के अमल में वो और भी गंदा तकदीर आलूद नजर आने लगा था। जब ही हाथ उठा उठाकर वो बकाइन पर आकर बैठने वाले करख्त आवाज़ में काएं काएं करने वाले डोडरों, पहाड़ी कौवों को उड़ाने, गांव के गोली जोगे आवारा कुत्तों को एक नीम जान खारिश ज़दा कुत्ते पर झपटने से रोकने लगा। फिर एक तरफ से कहीं आधी दर्जन के करीब कुत्ते एक दूसरे पर झपटते गुर्राते हुए चले आए, जिन्हें भगाते हुए मंगल बोल उठा, मैं हैरान हूँ यार, कोटले में जो भी मरता है शायद कुत्ता ही बन जाता है। कच्ची दीवार पर उसे दूर व हौलादार और हमाला के सिलसिला है कोह कहीं एक दूसरे में खप गए थे और उनके बीच कहीं कहीं बर्फ चमकती हुई दिखाई दे रही थी। इन पहाड़ों से इधर दक्कन का वो इलाका था जिसकी टेकरियों पे पहाड़ियों के सोज ने जन्म लिया था, क्योंकि यहाँ के आशिक और मशूक कभी आपस में ना मिल सके थे। एक उस टेकरी पे होता तो दूसरा उस पर, और बीच में दरिया। पापी लोग पहाड़ दे पत्थर जिनके चित, अंग मलावा कभी कभी नैन मलावा नित।
اور ان کی جدائیوں کا درد راوی چناب اور جہلم کے کنارے کنارے ہوتا ہوا وارث شاہ اور قادر یار کے صورت میں ساندل اور گنجی بار کے دل تک پہنچ گیا تھا۔ ایک ایک کر کے گزرے ہوئے واقعات منگل کے دماغ میں آنے لگے۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اور مرزے کی آواز میں گنگنانے لگا، تو نے برا کیا صاحبہ جو میری بکی کی اگاڑی باندھ دی، میرے تیروں ترکش ٹانگ دیے، ورنہ ایک تیر سے تیرے بھائیوں کو کھیت کر دیتا اور دوسرے سے اسے جس کی تو منگیتر تھی۔ لیکن شاید منگل کے فگار دل کے لیے مرزا صاحبہ کا وہ حصہ کافی نہ تھا، چنانچہ ایک کان پہ ہاتھ رکھ کر دوسری باں الارتے ہوئے وہ گانے لگا، اجرے شاہ فقیر سے ایک جٹنی عرض کرتی ہے، میں سالم بکرا تیری نیاز گزاروں، اگر میرے سر کا سائیں مر جائے، 5-7 پڑوسنے ہلاک ہو جائیں اور جو رہتی ہیں انہیں تپ آ لے، گاؤں کے نمبردار کو پٹکی پڑے جو تھانے رپٹ کراتا ہے، کراڑ بنیے کی ہٹ جل جائے جہاں ہمیشہ دیا جلتا ہے، فقیر کی کتیا مر جائے جو دن رات چوں چوں کرتی ہے، گلیاں سنی ہو جائیں اور میرا محبوب بنا روک ٹوک کے آ سکے۔ یوں جی کو آسودہ کر کے منگل اندر جا کر لیٹ گیا۔ جب تک فضا میں سے کشت و خون نکل گیا تھا، صبحیں دوپہریں اور شامیں دھلنے لگی، جیسے وہ کوئی میلی دیواریں تھیں اور کوئی آسمان کے دریائے درد سے مٹکوں پانی لے کر کرنوں کی جاڑو سے انہیں دھواں اگال رہا تھا۔ رانو نے کھانا پکایا، پھر بھاگ کر چنو کے ہاتھ سے تھوڑا سا گھی لے آئی اور ایک بیوی کی طرح اس کی بڑی سی مقدار روٹی پر رکھ دی۔ وہ روٹی پہ چنگا نکالنے ہی والی تھی کہ کسی خیال کے آنے سے رک گئی، شرما گئی اور ہاتھ کھینچ لیا۔ کچھ دیر میں کھانا ڈالنے کے بعد اس نے بڑی سے کہا، جا اسے دے آ۔ بڑی نے نتنے پھلا کر شانے جھٹک دی اور بولی، میری جاتی ہے جتی۔ رانو خجل ہو کر خود ہی اٹھنے والی تھی کہ پاس بیٹھا ہوا چمو بول اٹھا، لا ماں میں دے آتا ہوں۔ رانو نے چمو کی طرف دیکھا جس سے یہ اس کا بچپن تھا۔ اس کی معصومیت ہی تھی جو رانو کے دکھ کو سمجھ سکتی تھی۔ یہ بچپن اور معصومیت جو کردہ و نہ کردہ گناہوں سے کہیں اوپر تھے۔ رانو کا جی چاہا اسے چھاتی سے لگا لے، بیچ لے، یوں بیچ لے کہ وہ پھر اس سے اس کے بدن میں تحلیل ہو جائے اور اس دنیا میں نہ آئے جہاں جب ہی اس نے تھالی چمو کے آگے سرکا دی اور خود دوپٹے میں منہ چھپا کر رونے بیٹھ گئی۔ یوں دن بیت گئے، مہینے بیت گئے، منگل کے دل میں آہستہ آہستہ ایک ذمہ داری کا احساس جیسے اپنے آپ پیدا ہونے لگا اور وہ 4-4 5-5 روپے کما کر گھر لانے لگا۔ اگرچہ رانو کے ساتھ اس کا میاں بیوی کا رشتہ نہیں تھا، اس پر بھی وہ روپے لا کر ماں کے ہاتھ میں دینے کی بجائے رانو ہی کے ہاتھ میں دیتا اور رانو خوش ہو اٹھتی اور اداس بھی۔ ڈر سے ملا جلا ایک استحکام کا جذبہ اس کے دل میں جگہ پانے لگا۔ گاؤں بھر کی عورتیں، کیا چنو اور کیا پورن دائی، کیا ودیا اور کیا سروپو، سب نے کچھ ہوا نہیں کچھ ہوا پوچھ پوچھ کر غریب رانو کا ناک میں دم کر دیا تھا۔ رانو جواب میں صرف اتنا ہی کہتی، رنڈیو شکر نہیں کرتی، میرا گھر بس گیا ہے، روٹی کپڑا ملنے لگا ہے مجھے، اب مجھے کوئی اس گھر سے نہیں نکالے گا، کوئی میری بیٹی کو نہیں بیچے گا۔ لیکن وہ سب شہد کی مکھیاں یوں ہی چھوڑنے والی تھوڑی تھی۔ دیر تک وہ رانو کے ارد گرد بناتی رہتی اور اس کے کولوں میں چپے دے دے کر پوچھتی، کیا مطلب ساری رات وہ ایسے ہی پڑا رہتا ہے؟ ہاں تو ادھر اور وہ ادھر، ہاں تو بھی اسے بلانے کی کوشش نہیں کرتی؟ نہیں کیوں نہیں، ناز پٹیے، وہ تیرا وہ ہے، شادی کی ہے تیرے ساتھ، چادر ڈالی ہے تجھ پر۔ رانو رونقی ہو اٹھتی اور بول اٹھتی، چادر ڈالی ہے تو کیا ہوا، مجھے اب بھی وہ ویسے ہی لگتا ہے جیسے پہلے لگتا تھا۔ اس پر سب بنکار اٹھتی، ہو ہائے، پھٹے منہ، در لعنت، اور پھر وہی، تمہیں نیند کیسے آتی ہے؟ جیسے پہلے آتی تھی، وہ بھی سو جاتا ہے بس ایسے ہی، ہاں رات کو اٹھتا اکڑتا جمائی بھی نہیں لیتا۔ اس پر سب ہنس پڑتی اور ایک دوسرے کو چھبیاں دینے لگتی، آخر سمجھاتی، تو کچھ کر گشتی جمانے کی، نہیں تو ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ پورو بیچ میں بول اٹھتی، کہوں تو تجھے ایک ٹونا لا دوں؟ ہاں نہیں ودیا حامی برتی، نہیں نہیں رانو کہتی، میں کوئی ٹونا مونا نہ کروں گی، تو پھر بیٹھ کے روئے گی، پورو تنبیہاً کہتی۔ ودیا معنی خیز انداز میں پورو کی طرف دیکھتے ہوئے بول اٹھی، تو نہیں روتی نا؟ پورو ایک دم اپنی شرم اور لاج کو ایک طرف رکھتی، اپنی جوتی کی طرف اشارہ کرتی ہوئی کہتی، میری روتی ہے یہ، میں ٹوٹکا نہ لاتی، میرا شمبو پیدا نہ ہوتا تو یہی چاچا تمہارا مجھے گھر سے نکال دیتا۔ اس پر سب کھلی کپاس کی طرح ہنس ہنس پڑتی اور پورن دائی ایک بڑی سی آنکھ پھیلا کر
سب کو چاروں طرف دکھا کر مارتی، تجھ پہ چنو پوچھ لیتی، بابا ہری داس کے کتنے دن رہ گئے؟ جب ہی پورندائی چنو کی چوٹی پکڑ کر یوں کھینچتی کہ سب میں مر گئی، ہائے میں مر گئی کے ہلڑ میں ختم ہو جاتا۔ ادھر نصیبوں والے اڈے پر گرو داس، نواب اور اسماعیل منگل کی جان نہ چھوڑتے، اکثر پوچھتے رہتے کیوں، پھر کیسی لگی، اور منگل کا چہرہ ایک دم لال ہو اٹھتا۔ اسے یوں معلوم ہونے لگتا جیسے کسی نے اس کی ماں بہن کے بارے میں کوئی بات بے احتیاطی سے کہہ دی ہو۔ وہ چپ رہتا اور بیکار بکی کے ساز میں بکلس کسنے لگنا یا گوڑی کو تھپکنے لگتا۔ گرو داس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہہ اٹھتا، سچ پوچھو تو دہاجن کی بڑی موج ہوتی ہے۔ موج کیسی؟ نواب لقمہ دیتا، یا اسماعیل یا کوئی اور، وہ پہلے ہی رسی بسی ہوتی ہے نا، سب جانتی ہے۔ اس پر سب مل کر ہا ہا ہو کرنے لگتے، جس کے بیچ میں منگل کی پاٹدار آواز آتی، ٹھہرو تمہاری ماں کا، اور سب ایک چپ ہو کر منگل کی طرف دیکھنے لگتے۔ صرف گرو داس ہمت کرتا، کیونکہ وہ تن و توش کے اعتبار سے مضبوط تھا اور اس پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہر کسی کو سوچنا پڑتا تھا۔ وہ کہتا، اسے ماں بنانے کے لیے بیاہ کیا، وہ چادر ڈالی ہے۔ منگل ایک کڑی نگاہ سے اس کی طرف دیکھتا، لیکن مصلحت کو بہادری سمجھ کر چپ رہتا۔ تھوڑی دیر میں گدلائی ہوئی فضا صاف ہوتی اور اسماعیل کوئی لطیفہ شروع کر دیتا یا کسیفہ۔ ایک سردار جی کی کنی کیچڑ میں گر گئی، پھر کیا ہوا؟ نواب منگل کی طرف دیکھتے، مزہ لیتے ہوئے پوچھتا۔ جب ہی بیچ میں کوئی سواری چلی آتی اور نواب اس سے مخاطب ہو جاتا، کوٹلے چلے گی مائی؟ نہیں ویرا، مائی کہتی اور چلی جاتی۔ نواب پھر اسماعیل کو پکڑتا، ہاں تو سردار جی کی یہ کنی کیچڑ میں گر گئی؟ ہاں، وہ بیان جاری رکھتا، اور وہ کچھ کچھا پہنے ہوئے کیچ میں کود پڑے اور لگے کنی ڈھونڈنے، اور اوپر ہاتھ اٹھا کر کہنے، اللہ مل جائے، یا اللہ مل جائے۔ ایک مسلمین پاس سے گزرا، اللہ کا نام سن کر ٹھہر گیا اور بولا، اوے سردارا، تو ہمارے اللہ سے کیوں کہتا ہے، اپنے واہ گرو سے کیوں نہیں؟ سردار جی نے اوپر دیکھا اور بولے، اوہ، کنی کے لیے واہ گرو کو کیچڑ میں ڈالوں؟ اس پر سب کھلی مار کے ہنس دیے۔ منگل بھی مسکرا اٹھتا اور اسماعیل اسے اجازت نامہ سمجھ کر اس کے پاس پہنچتا اور کہتا، منگلا یہ ٹھیک ہے سرداروں کے 12 بجتے ہیں؟ ہاں بجتے ہیں، منگل اقرار کرتا۔ تیرے بھی بجتے ہیں؟ ہاں میرے بھی بجتے ہیں۔ پھر منگل کو جونڈے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسماعیل پوچھتا، یہاں کچھ ہوتا ہے؟ ہاں ہوتا ہے، منگل پیچھا چھڑانے کے لیے مان لیتا، لیکن اسماعیل اس پر بس نہ کرتا۔ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہتا، سن، یہ تمہیں دن کے 12 بجے ہی ہوتا ہے یا رات کے 12 بجے بھی؟ دن کے، جو اصلی سکھ ہیں اسے تو دن کے 12 بجے ہی ہوتا ہے، اتنے بال اور گرمی کتنی پڑتی ہے۔ تو پھر اسماعیل کہتا، وہ اپنے گاؤں کا وساکھا سنگھ ہے نا ترخان، وہ تو رات کے 12 بجے بہت خرد کرتا ہے، شور مچاتا ہے۔ منگل جواب دیتا، وہ حرام زادہ ضرور مسلمان سے سکھ ہوا ہوگا، اور سب مل کر ہنسنے لگتے۔ منگل کی آواز سب سے بلند ہوتی، پھر بیچ میں کوئی جاترن چلی جاتی اور سب مل کر اسے لپک لیتے۔ اس کی گٹھڑی نواب کے اکے میں ہوتی، جوتے منگل کے اکے میں، اور وہ خود گرو داس کی باہوں میں۔ اکثر ایسا ہوتا، سیاں ایک اکے میں ہوتا اور بیوی دوسرے میں اور بچہ تیسرے میں۔ پھر بہت ہی گالی گلوچ کے بعد سب مل کر کسی ایک کا اکا بھر کر روانہ کر دیتے اور خود دوسری سواریوں کے پیچھے بھاگنے لگتے۔ منگل کو اب عورتوں میں صرف سواری کی تک دلچسپی تھی۔ وہ کبھی کسی نوجوان لڑکی کو دیکھتا بھی تو ایک سرسری نظر سے، جیسے کہہ رہا ہو، ہاں ایسی بھی ہوتی ہیں۔ سلامتے میں اسے اب بھی دلچسپی تھی۔ اس لڑکی کو عورتوں کی ڈاک سے پتہ چل گیا تھا کہ منگل اور اس کی بیوی میں ابھی تک کچھ وہ نہیں ہوا۔ وہ اور بن سنور کر اس کے سامنے آتی اور سیروں کے اشارے کرتی، لیکن اندر سے وہ جلی بیٹھی تھی۔ اس نے فیصلہ کر رکھا تھا، ایک دن منگل کو اپنے چنگل میں پھنساؤں گی، ڈالے کے پیچھے کپڑے اترواؤں گی، اور جب وہ ہاتھ بڑھائے گا تو شور مچا دوں گی، اور اس کی وہ بے عزتی کرواؤں گی کہ یاد ہی کرے۔ اب جب کہ وہ بیوی والا ہو چکا ہے، اس کا منہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کالا ہو جائے گا۔ اس دن نصیبوں والے اڈے پہ منگل نے نواب کے ساتھ پی لی، لیکن ڈرتے ڈرتے۔ اپنے بھائی کے زمانے میں تو وہ بوتلیں لنڈایا کرتا تھا، لیکن اب وہ ڈرتا تھا۔ اسے پینے کی خواہش تھی، لیکن یوں بے تکے پن سے نہیں۔ رانو بھی عام عورتوں کی طرح تھی، جو شادی کے پہلے ہی روز سے اپنے شوہروں کے چہرے دیکھنا سیکھ جاتی ہیں، اس پر آنے والے ایک ایک شکن کو جاننے پہچاننے لگتی ہیں۔ جب ان کا مرد کوئی گناہ کر کے آتا ہے تو انہیں لا محالہ پتہ چل جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ کچھ نہیں کہتی،
باتیں کرنے میں وہ ان کی زیر و زبر دیکھ لیتی ہیں، بلا کہ چوکھٹ کے اندر پہلا ہی قدم ان کی پوری جاتک، پوری الف لیلہ ان کے سامنے دہرا دیتا ہے۔ اس سے پہلے بھی منگل نے 2-4 بار پی لی تھی اور وہ جان گئی تھی۔ منگل کو بھی معلوم تھا کہ وہ جان گئی ہے، لیکن اس پر بھی خاموشی کا پردہ پڑا رہا اور ایسے ہی نبھتی رہی۔ جو دن بیتنے لگے، گاؤں کی عورتیں رانوں کو ڈانٹنے ڈپٹنے لگیں اور وہ سوچنے لگی شاید یہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہوں۔ وہ ڈرنے لگی اپنے مستقبل سے، اپنے بچوں کے مستقبل سے، کیونکہ بیچ بیچ میں منگل الف ہو اٹھتا تھا، ہٹاؤ یہ سب کیا تماشا بنا رکھا ہے، اور رانوں کانپ جاتی۔ وہ منگل کو کچھ بھی تو نہ کہہ سکتی تھی، اس پر اس کا حق ہی کیا تھا؟ نہیں، حق تو تھا۔ پنچایت کی موجودگی میں، گاؤں کے سب مرد عورتوں کی گواہی میں اس نے مجھ پر چادر ڈالی تھی۔ سوچیں تو حق بھی ہے اور نہیں بھی۔ چادر کا کیا ہے، 2.5-3 گز کا کپڑا، ایسا کہیں تو شادی کے پھیرے بھی کیا ہیں، یہ سب ٹھیک ہے؟ نہیں، کچھ بھی ٹھیک نہیں۔ تلوکا بھی تو تھا، اس سے وہ اتنی خائف نہ رہا کرتی تھی، جو منہ میں آتا دھڑ سے کہہ ڈالتی، چاہے بعد میں مار ہی کھاتی۔ میں اسے کیوں نہیں کچھ بھی کہہ سکتی؟ منگل رانوں پر انگلی بھی نہ اٹھاتا تھا، سوائے رات کے اس جگہ پر کھڑا بھی نہ ہوتا جہاں رانوں کی پرچھائیاں پڑتی۔ پھر بھی اس کا کیا مطلب؟ چلو اچھا ہی ہے، مار تو نہیں پڑتی، ہڈیوں کو سیک تو نہیں کرنا پڑتا۔ لیکن بہت دنوں تک سوچتے رہنے کے بعد رانو سمجھ گئی کہ وہ منگل کو کیوں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ دوسری عورتیں جو ناب شناب منہ میں آئے بک دیتی ہیں، دن چھلا رات زیور، کچھ نہ کچھ مانگتی ہی رہتی ہیں اور اسے لا کے دینا پڑتا ہے۔ آج دن کچھ اندر باہر تھا۔ جب منگل قصبے سے لوٹا، سورج کی روشنی ابھی آسمان پر ہونے سے اشٹم کا بے نور چاند سفید سی پتنگ کی طرح ایک ککر میں الجھا ہوا تھا، اور اب اکے کے ساتھ ساتھ بھاگتا ہوا سانسیوں کی ٹھٹی کے اوپر آسمان کے کھلے میدان میں جا کر ساکت ہو گیا، جہاں منگل اپنا اکا رکھ دیا کرتا تھا اور بکی کو تھوڑا چارہ وارہ ڈال کر گھر چلا آتا، پھر لوٹ آنے اسے کھریرا کرنے اور دانہ ڈالنے کے لیے۔ باقی کا کام اگلی سویر پہ ملتوی۔ اکا اور بکی کا بندوبست کرنے کے بعد منگل لوٹا جہاں وہ اکا کھڑا کیا کرتا تھا۔ وہاں سے دائیں طرف فارم کی 15 فٹ اونچی ایک کھڑی تھی، جس کے بیچ میں سے چونٹی بھی نہ گزر سکتی تھی۔ البتہ جینگر دن بھر اپنی ہی دم میں سے لیس نکال کر ایک تار سا بناتے اور جلتے جلاتے ایک گنے سے دوسرے گنے تک پہنچ جاتے، اور پھر اس کے رس میں ڈوب کر اگلے گنے کے پاس۔ بائیں طرف مکان شروع ہوتے تھے، جن میں سب سے ادھر مدرسہ تھا، اور اس کے ساتھ والا مکان جہلم ارین کا، جس کے ادھر جا کر اب چاند تھم گیا تھا۔ فضا میں سے ایک قسم کی خوشبو آ رہی تھی۔ منگل جانتا تھا وہ خوشبو کیسی ہے۔ بات یہ تھی، گاؤں کے کسان ہر سال اسی مہینے رس نکالتے، گڑ بناتے اور ایک کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ خالی کر کے زمین کھود کے گڑ سے بھرا ہوا مٹکا اس میں رکھ دیتے اور ککر کی چھال اس میں ڈال کر اوپر گوبر اور لید ڈال دیتے۔ کچھ دن میں مٹکا چلنے بولنے لگتا اور بڑبڑ کرتی ہوئی شراب مٹکوں سے باہر چلی آتی، ہوا میں بس جاتی، فضا مقدر ہو اٹھتی اور معطر بھی۔ اب بادوں اسود میں ڈل رہا تھا، جبکہ گرم ہوا اور لو کے عادی جسم سرد ہوا کا ایک بھی جھونکا برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک عجیب طرح کی چبھن اور کاہش انسان کے دل کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے۔ نہ آدمی چادر اوڑھ سکتا ہے، نہ چھوڑ سکتا ہے۔ عورتیں کسی خیالی کپ کپی سے اثر پذیر ہو کر سب کوڈر اور روئی اندر سے نکال لاتی ہیں، اور پھر دنیے کو بلوا اس سے دنوا نئے لحافوں میں بھرتی، ان پہ کالے سوت کے نگندے ڈالتی لمبی تان کے سو جاتی ہیں، سردیوں کے لیے تیار۔ اب ان کے لیے چاہے کوہر پڑے یا برف، لیکن مردوں کو ٹھنڈی ہوا کے ہر جھونکے کے ساتھ ایک اذیت ہوتی ہے۔ ان کے جسم ایک دم سیاہ اور سرخ ہو اٹھتے ہیں، اور مسام اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر مقابل کے مساموں سے ان گنت بار جفت ہونے کے لیے چل نکلتے ہیں۔ مرد کا پورا جسم ایک پنیر سانپ کی طرح پھنکارنے لگتا ہے۔ منگل گھر کی طرف قدم اٹھانے ہی والا تھا کہ بائیں طرف چھت پر سے آواز آئی، منگلا وے۔ منگل نے اوپر دیکھا، یہ وہی جگہ تھی جہاں اشٹم کا چاند آ کر رک گیا تھا۔ سلامتیں کھڑی تھی اور اس کے دھندل سے نقش دکھائی دے رہے تھے، ایسے نقش جو اچھے بھلے آدمی کو پاگل بنا دیتے ہیں کیونکہ وہ پورے نظر نہیں آتے۔ سلامتے نے کہا، ٹھہر وے، مجھے تجھ سے کام ہے۔ منگل جامد و ساکت رہ گیا۔ اس کے بدن میں اس وقت ایک ہی چیز حرکت کر رہی تھی، اس کا دل، جس نے تمام تر سکوت کی کسر نکال دی تھی۔
سلامتی ادھر سے آ رہی تھی جس طرف لکڑی کی سیڑھی جہلم کے گھر میں اترنے کی بجائے باہر اترتی تھی، اس پر آزادہ نہ اتر چڑھ کر عنایتی اور سلامتے اور جہلم لال لال مرچیں سوکھنے کے لیے ڈالا کرتی۔ جتنا آدمی پوری زندگی میں کرتا ہے اتنا منگل نے سلامتی کے کوٹھے پر سے اپنے آپ تک پہنچنے میں سوچ ڈالا۔ سلامتی آ کر منگل سے کچھ دور کھڑی ہو گئی، چپ چاپ۔ منگل نے پوچھا، کیا بات ہے سلامتی؟ کچھ نہیں، سلامتی بولی۔ اس کی آواز میں حکایتیں تھیں اور آنسو تھے، گویا وہ کہہ رہی تھی تیرے سامنے بیٹھ کے روؤں گی لیکن دکھ تجھے نہیں بتاؤں گی۔ بتا نہ، منگل نے کچھ آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ سلامتی تھوڑا پیچھے ہٹ گئی جیسے وہ ڈر گئی تھی۔ پرے پرے سلامتی بولی۔ ایک خوشبو اڑ کر سلامتی کی طرف سے آئی۔ یہ خوشبو گاؤں کی خوشبوؤں میں سے نہ تھی، کیونکہ ان خوشبوؤں سے منگل کے مشام پوری طرح سے واقف تھے۔ یہ شہر کی خوشبوؤں میں سے تھی جو محبت کو ایک قسم کی گوارا سی عفونت دے دیتی، برخلاف اس پسینے اور غلاظت کی بدبو کے جو تندرست بدنوں کی ناتمام محبت اور اس کی تب و تاب میں سندل ہو جاتی۔ اور منگل کے دل میں اواخر بادلوں کی ہواؤں سے جو شعلہ ایکا بڑک اٹھا تھا اسے پرے پرے سے اور بھی لپک اٹھا۔ سلامتی رکھ رکھاؤ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے وہ آگے بڑھا اور بولا، تو مجھ سے ڈرتی ہے؟ ہاں، سلامتی بولی۔ یاد نہیں اس دن؟ یاد ہے، منگل بولا، پر سب دن ایک سے تھوڑے ہوتے ہیں سلامتی۔ اور وہ آگے بڑھ گیا۔ سلامتی پیچھے ہٹی، نہیں نہیں کہتی ہوئی دیوار سے جا لگی۔ اس نے سوچ رکھا تھا منگل کے ہاتھ پکڑتے ہی شور مچا دے گی اور اسے پکڑوا کر اپنی بے عزتی کا بدلہ لے گی۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا، اگر یہ ریچھ کا بچہ اس ایک جست کے فاصلے کو جو اس کے اور منگل کے بیچ رہ گیا تھا پار کر کے اسے پکڑ لے اور اس کا منہ بند کر لے یا منہ کو بالوں سے بھرپور چھاتی میں بینچ لے تو وہ کیا کرے گی؟ اس کی ساری منصوبہ بندی دری کی دری رہ جائے گی۔ اور وہ ریچھ آہستہ مگر یقیناً اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ سلامتی کی آواز گلے میں اٹک گئی، وہ کانپ رہی تھی اور نہ جانتی تھی منگل پر بھی کوئی لرزہ چھا رہا ہے۔ صرف ایک قدم اور سلامتی کے لیے اب اس سب کچھ ناممکن العمل ہو گیا تھا۔ دونوں برابر آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں کو تلاش کر رہے تھے، دو بلوں کی طرح اندھیرے میں گور رہے تھے۔ ایسے میں صرف عورت کا دماغ کام کرتا ہے تو مرد کا نہیں، جیسے پھر مرد کا کرتا ہے عورت کا نہیں۔ اس ایک قدم کے فاصلے کو منگل کی بجائے سلامتی نے پاٹ لیا اور اچک کر منگل سے چمٹ گئی۔ اس نے من جانے کے انداز سے منگل کے بڑھتے ہوئے ہاتھوں کا جارحانہ عمل روک لیا اور منگل ایک بیٹھی سی آواز میں بولا، بولو، کیا کام تھا؟ کچھ نہیں، سلامتی بولی، سوچا تھا ملے گا تو تجھ سے کہوں گی، اڑیا جتھے تیرے حل وگدے اوتھے لے چل چرخا میرا۔ اور پھر وہ ہنس دی۔ منگل نے پھر ہاتھ آگے بڑھائے۔ سلامتی بولی، پاگل ہو گیا ہے، یہ بھی کوئی وقت ہے، جگہ ہے؟ نہیں نہیں۔ تو پھر کب، کہاں؟ سلامتی نے ایک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہاں جب ادھر مندر میں گھنٹیاں بجیں اور مسجد میں ملا اذان دے۔ منگل نے پہلے ایک کی طرف دیکھا اور پھر آسماں کی طرف جہاں اتر پچھم میں کچھ پھوئیں پھوئیں سے بادل جمع تھے، پھر سلامتی کی طرف دیکھتے ہوئے وہ بولا، ہاں ٹھیک ہے، کل ہزاری نے وہاں سے شراب کا مٹکا نکالا تھا۔ اور اس نے ایک کی طرف اشارہ کیا، بس مٹکے دو مٹکے جتنی ہی جگہ ہے۔ اور پھر اس نے اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا، مگر اس کے پھڑکتے ہوئے ہاتھوں کو یقین نہ آ رہا تھا ان کے قابو میں کیا چیز آئی اور کیا نکل گئی۔ اس نے اپنے آپ میں ہمت بھی کی کمی پائی اور سوچا، آج 2 گھونٹ شراب تیزاب کے اندر ہوتے تو مزہ آ جاتا۔ اور پھر دن بھر اکے اور دھول کے بعد اسے اپنا آپ کچھ گندا بھی لگ رہا تھا، منہ سے ماں بہن کی گالیوں کی بو آ رہی تھی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ بولا، اچھا سلامتی، یہ بھولنا نہیں، میں نہیں تو ہی بھول جائے گا۔ سلامتی منگل کی نگاہوں کا شک دور کرتے ہوئے بولی، نہیں، منگل نے کہا۔ اور آدھے چاند کی رات میں منگل سلامتی کی نظروں کو دلتا ہوا چلا گیا۔ بدن میں ایک تناؤ سا پیدا ہو جانے کی وجہ سے اس کی چال ہی بدل گئی۔ ریڑھ کی ہڈی میں کوئی سانپ لہرانا بند ہو گیا تھا اور پیچھے سے دیکھنے پہ وہ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے انسان نہیں، کوئی لٹھ جا رہا ہے۔ سلامتی وہیں کھڑی کھڑی اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اسے بھی بادلوں کے جھونکے لگ رہے تھے اور اس کا بدن ہوا میں پڑے سلگتے ہوئے کوئلے کی طرح کبھی بڑک اٹھتا اور کبھی بجھ جاتا۔ یوں معلوم ہونے لگا تھا جیسے آدھی رات کے وقت جب منگل آئے گا تو سلامتی شور مچانے، اسے پکڑوانے پٹوا دینے کے منصوبے کو عمل میں نہیں لائے گی۔ گھر کی طرف قدم اٹھاتے ہوئے اس نے اپنا تہبند کسا کہ سامنے سے عنایتی سلامتی کی بڑی بہن آ گئی،
تو کہاں سے آپا؟ سلامتی بولی۔ سرما دائی کے ہاں سے جو چاندہ لے کر آئی ہوں۔ جو چاندہ؟ وہ کس لیے؟ مرنے کے لیے، عنایتی نے بیزاری سے کہا۔ سلامتی کچھ نہ سمجھی۔ عنایتی نے کچھ شرماتے کچھ مسکراتے ہوئے کہا، عورت ہونا بھی ایک لعنت ہے۔ وہ ہے؟ سلامتی نے کچھ پتہ پاتے ہوئے کہا، روڈا پٹکی بڑا تو ابھی سال بھر کا بھی نہیں ہوا، اسی لیے تو یہ مر رہی ہوں۔ عنایتی نے کاڑے کی بڑی سی پڑیا کو ماتھے کے ساتھ مارتے ہوئے کہا، پھر دونوں مل کر گھر کی طرف چل دی۔ سلامتی بولی، یہ سب کرنے سے پہلے تم نے مراد سے پوچھ لیا؟ مراد عنایتی کے میاں کا نام تھا۔ عنایتی نے اپنی بانھ جھٹکتے ہوئے کہا، اس نام مراد سے پوچھنے بیٹھتی تو ابھی تک 11 ہوتے۔ میرا پیٹ ہے کہ ملوک سنگھ کا آوا۔ سلامتی کو جرجری سی آئی۔ وہ الڑ بہت کچھ نہ جانتی تھی، لیکن کائنات میں مادہ تھی جس کے رحم ہوتا ہے، وہ وضع، حمل اور تولید کے نام ہی سے جس کے اندر ایک نامحسوس سی کسمساہٹ دوڑ جاتی ہے۔ سلامتی نے کہیں دور کی بات سوچی، آخر یہ ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے تو پھر؟ جب تک عنایتی دروازے کے اندر پیر رکھنے جا رہی تھی، سامنے اس نے مراد اپنے میاں کو اپنی سالی عائشہ سے چھیڑ چھاڑ کرتے دیکھا اور الٹے پاؤں باہر آ کر سلامتی سے بولی، انی پھر ملا تجھے وہ باٹیا لڑکا؟ کون؟ سلامتی نے کہا، حالانکہ جانتی تھی عنایتی کہاں مار کر رہی ہے۔ ارے وہی اکے والا منگلو۔ سلامتی نے جب تک سوچ لیا نہیں، وہ بولی۔ اس کے بعد اندر جا کر عنایتی عائشہ، روڈے، مراد وغیرہ کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جہلم پھر ترکاری کے بدلے صبح گوشت میں ڈالنے کے لیے چنے کی دال لینے گئی تھی۔ ابے کا ہمیشہ کی طرح کچھ پتہ نہ تھا۔ سلامتی ایک کھاٹ پر بیٹھ کر سوچنے لگی۔ اس دن کا داڑھنے والا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے پھر گیا اور وہ شرم اور خجالت سے لال ہو اٹھی۔ نہ جانے کیا ہو گیا مجھے، ایسے بھی کوئی مانتا چلا جاتا ہے کسی کی بات؟ وہ کہتا، اتار دے اور بھی کچھ تو میں وہ بھی اتار دیتی۔ پاگل! کیسے؟ پھر گلی میں آ کر کرتا پہنا اور اپنے یہ دوزخی چھپائے، اللہ کوئی دیکھ لیتا تو؟ کچھ ہی دیر میں سلامتی ابلنے کھولنے لگی۔ بولا، ہو گئی سیر، چلی جا۔ اور مجھے جانا پڑا۔ اتنی بے عزتی نہ ہوئی ہوگی کسی ماں کی بیٹے کی، پر جس چیز کو آیا بے عزتی کہتی ہیں، میں اسے بے عزتی نہیں کہتی۔ پھر وہ اٹھی اور ہانڈی لے کر سب کو کھلانے پلانے کے بہانے عنایتی کے پاس چلی گئی۔ اور جب سب جنے تھوڑے ادھر ادھر ہوئے تو اس نے عنایتی کے منگل سے اپنی ملاقات کا واقعہ بتا دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ وہ ملنے آئے گا مدرسے کے باہر 1 میں۔ تھوڑی ہی دیر بعد مراد گاؤں کے 2-4 بدماشوں کو لے آیا۔ اپنی غریبی، اپنے افلاس کے باوجود وہ یہ برداشت نہ کر سکتے تھے کہ ایک کافر کسی مسلمان لڑکی کی عزت پہ ہاتھ ڈالے۔ سب نے مل کر جلدی جلدی لاٹھیاں، چھمیاں اور گنڈاسے جمع کر لیے اور پھر بیٹھ کر برسوں پہلے کے جاتروں اور تلوکے کے قتل کی باتیں کرنے لگے۔